آپ صبح اٹھتے ہیں، پیٹرول پمپ بند، مارکیٹوں میں اشیاء خرد و نوش غائب، تیل کی قیمتیں آسمان پر، دنیا کی بڑی معیشتیں ہل کر رہ جائیں اور صرف ایک خبر پوری دنیا میں خوف پھیلا دے کہ دنیا کا ایک اہم سمندری راستہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے سمندری دروازے ہیں جن پر پوری دنیا کی سانسیں ٹکی ہوئی ہیں؟ کیوں امریکہ، چین، روس اور نیٹو جیسی طاقتیں ان علاقوں کے گرد اپنے جنگی بحری بیڑے کھڑے رکھتی ہے؟ اور اگر صرف ایک دن کے لیے بھی یہ راستے بند ہو جائیں تو کیا واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ آج کی اس حیران کن ڈاکومنٹری میں ہم دنیا کے ان 14 خطرناک، طاقتور اور انتہائی اہم سمندری راستوں کا راز جانیں گے جو صرف پانی کے راستے نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کی شہرگ ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وہ حقیقت بھی بتائیں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آخر دنیا کے ان سمندری دروازوں پر اصل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے PRM TV کی ایک اور ہائی کوالٹی جیو پولیٹیکل ڈاکومنٹری۔ ناظرین، دنیا کی تقریباً 90% عالمی تجارت سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ روزانہ ہزاروں کارگو جہاز، آئل ٹینکرز اور فوجی بحری جہاز سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی تجارت چند تنگ راستوں سے گزرتی ہے، جنہیں چوک پوائنٹس یا سمندری دروازے کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں اگر کوئی جنگ، حملہ، حادثہ یا سیاسی تنازع ہو جائے تو پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آبنائے ہرمز کا نام آتا ہے، یعنی دنیا کی تیل کی شاہراہ۔ مشرق وسطیٰ میں واقع آبنائے ہرمز شاید دنیا کا سب سے خطرناک اور اہم سمندری راستہ ہے۔ یہ راستہ خلیج فارس کو بحر عرب سے ملاتا ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق اور قطر جیسی طاقتور آئل اکانومیز اسی دروازے پر منحصر ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں ایران اور امریکہ کی کشیدگی ہے۔ ایران کئی بار دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ آبنائے ہرمز بند کر دے گا۔ سوچیں اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، دنیا بھر میں مہنگائی پھیل جائے گی، جہازوں کی انشورنس کئی گنا بڑھ جائے گی اور عالمی اسٹاک مارکیٹس کریش کر سکتی ہیں۔ اسی لیے امریکہ کا 5واں بحری بیڑا مسلسل اس علاقے میں موجود رہتا ہے۔ نمبر 2، آبنائے ملاکا۔ چین کی سب سے بڑی کمزوری ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے درمیان موجود آبنائے ملاکا دنیا کے مصروف ترین تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کی بڑی معیشتیں اسی راستے سے آنے والے تیل اور سامان پر چلتی ہیں۔ چین کی تقریباً 80% توانائی اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین اسے ملاکا ڈیلیما کہتے ہیں، کیونکہ اگر کبھی امریکہ یا اس کے اتحادی اس راستے کو کنٹرول کر لے تو چین کی معیشت شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین متبادل تجارتی راستوں پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ نمبر 3، نہر سویز، یعنی وہ راستہ جس نے دنیا بدل دی۔ مصر میں موجود نہر سویز یورپ اور ایشیا کے درمیان سب سے مختصر سمندری راستہ ہے۔ اگر یہ نہر نہ ہو تو جہازوں کو پورے افریقہ کا چکر لگانا پڑے۔ 2021 میں جب ایک بڑا جہاز یہاں پھنس گیا تھا تو صرف چند دنوں میں عالمی تجارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ ایک جہاز پوری عالمی سپلائی چین کو ہلا سکتا ہے۔ آج بھی یورپ کی بڑی تجارت اسی نہر سے گزرتی ہے، اسی لیے مصر، امریکہ، یورپ اور خلیجی ممالک اس راستے کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، باب المندب، یعنی موت کا دروازہ۔ یہ راستہ بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے۔ اسے گیٹ آف ٹیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یمن کی جنگ، حوثی حملے، سمندری قزاقی اور عالمی طاقتوں کی موجودگی اس راستے کو انتہائی خطرناک بنا دیتی ہے۔ اگر باب المندب بند ہو جائے تو نہر سویز تقریباً بے فائدہ ہو سکتی ہے، یعنی یورپ اور ایشیا کی تجارت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، پاناما کینال، امریکہ کا معاشی ہتھیار۔
پاناما کینال بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو ملاتی ہے۔ یہ راستہ امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے ہزاروں میل کا سفر بچ جاتا ہے۔ امریکہ طویل عرصے تک اس نہر پر براہ راست اثر و رسوخ رکھتا رہا۔ آج بھی یہ راستہ عالمی تجارت میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 6، آبنائے تائیوان، یعنی اگلی عالمی جنگ کا خطرناک مقام۔ چین اور تائیوان کے درمیان موجود یہ سمندری راستہ آج دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے جدید ترین کمپیوٹر چپس اور سیمی کنڈکٹرز کی بڑی پیداوار تائیوان سے آتی ہے۔ اگر یہاں جنگ شروع ہو گئی تو صرف ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی انڈسٹری متاثر ہوگی۔ امریکہ مسلسل تائیوان کی حمایت کر رہا ہے جبکہ چین اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر وقت جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ نمبر 7، آبنائے باسفورس، یعنی روس کی سمندری سانس۔ ترکی میں واقع باسفورس بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ روس کے لیے یہ راستہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کی بحری تجارت اور فوجی رسائی اسی پر منحصر ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بعد اس راستے کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ترکی نیٹو اور روس کے درمیان توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ نمبر 8، آبنائے جبل الطارق۔ یہ یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع تنگ سمندری راستہ ہے۔ یہ بحر اوقیانوس کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ برطانیہ یہاں موجود اپنے فوجی اڈے کی وجہ سے اس علاقے میں اہم اثر رکھتا ہے۔ نمبر 9، ڈینش اسٹریٹس۔ یہ راستے بالٹک سمندر کو شمالی سمندر سے ملاتے ہیں۔ روس اور یورپی ممالک کی تجارت کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ نیٹو اور روس کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے ان راستوں کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ نمبر 10، موزمبیق چینل۔ افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب واقع یہ راستہ مشرقی وسطی سے ایشیا جانے والی تجارت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں چین اور بھارت کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ نمبر 11، آبنائے میگیلن۔ جنوبی امریکہ کے قریب واقع یہ تاریخی راستہ پاناما کینال سے پہلے عالمی تجارت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آج بھی یہ متبادل راستے کے طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 12، کیپ آف گڈ ہوپ۔ جب سوئز کینال بند ہو جائے تو دنیا کے بڑے جہاز افریقہ کے جنوبی کنارے سے گزرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ راستہ لمبا ضرور ہے لیکن عالمی تجارت کے لیے بیک اپ پلان کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 13، آبنائے دور۔ برطانیہ اور فرانس کے درمیان واقع یہ دنیا کے مصروف ترین شپنگ روٹس میں شمار ہوتا ہے۔ یورپ کی تجارت اور نیٹو کی نقل و حرکت کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور 14 نمبر پر سب سے آخر میں آتا ہے بیرنگ اسٹریٹ، یعنی مستقبل کی نئی جنگ۔ روس اور امریکہ کے درمیان واقع بیرنگ اسٹریٹ آج کل نئی توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ آرکٹک میں برف پگھلنے سے نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں۔ روس، امریکہ اور چین مستقبل میں ان راستوں پر اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے اصل سوال، یعنی دنیا پر کنٹرول کس کا ہے؟ یعنی دنیا کے ان سمندری راستوں پر اصل کنٹرول کس کا ہے؟ اگر غور کریں تو دنیا کے زیادہ تر اہم راستوں کے قریب امریکی فوجی اڈے، نیٹو اتحادی یا مغربی بحری طاقتیں موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ ہے۔ اس کے بحری بیڑے تقریباً ہر بڑے سمندری راستے کے قریب موجود ہیں۔ دوسری طرف چین اپنی بحری طاقت تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ وہ پاکستان، سری لنکا، افریقہ اور مشرقی وسطی میں بندرگاہوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ روس بھی آرکٹک اور بحیرہ اسود میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ یعنی مستقبل کی جنگیں صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندروں پر بھی لڑی جا سکتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ راستے بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر ان میں سے چند راستے بھی بند ہو جائیں تو اس کا اثر ایسے ظاہر ہوگا کہ عالمی تجارت رک سکتی ہے، تیل کی قیمتیں خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہیں، خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، سٹاک مارکیٹس گر سکتی ہیں، جنگوں کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، سپلائی چین تباہ ہو سکتی ہے، دنیا بھر میں مہنگائی پھیل سکتی ہے۔ اسی لیے عالمی طاقتیں ان راستوں کی حفاظت پر کھربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں۔ حیران کن حقیقت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ
ان سمندری راستوں کے نام تک نہیں جانتے، لیکن ان کی روزمرہ زندگی، ان کے موبائل فون، گاڑیاں، کھانا، پیٹرول اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کے آلات بھی انہی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر سمندر رک جائیں تو دنیا بھی رک سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا کے یہ 14 سمندری دروازے صرف پانی کے راستے نہیں، بلکہ طاقت، سیاست، جنگ، معیشت اور مستقبل کی عالمی حکمرانی کے راز ہیں۔ اور شاید آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ کسی سرحد پر نہیں بلکہ انہی سمندری راستوں پر لڑی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کل صبح ان میں سے کوئی ایک راستہ بند ہو جائے تو کیا دنیا واقعی ایک نئے عالمی بحران کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل PRM TV کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے خطرناک سمندری راستہ کون سا ہے۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔